یہ مشورے دینا آسان ہوتا ہے، معصوم سی شکلیں بنا کے کہ جی مجھے موقع ملے تو میں بھی چلا جاؤں جہاد کے لیے. پاسپورٹ نکل ہے تو کہنے جی ہوں میں اتنے جا کے کیا کراں گا. اللہ نے بندے یہی دے سی بھی کہہ رہے سا ہوں وہی گلا. ایک کہانی ہے ساروں کی. جی انجینئر صاحب ولاگس بنا رہے ہیں، تسی کیا کر رہے ہو؟ تسی ولاگس ہی بنا رہے ہو. میں نے تو ٹوئٹا گاڑی نہیں نکلوائی، میرے پاس تو موٹر بائک ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو خلافت کی تحریک کے بانی تھے پاکستان میں، میری پیدائش سے 3 سال پہلے ان کے پاس ٹوئٹا گاڑی تھی 1974 میں. میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. اس زمانے میں شاید گنتی کے لوگ تھے جن کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی. تو اس طرح اگر آپ نے صرف گفتگو کر کے خلافت چلانی ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کرتے تھے گفتگو، ماشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں، سائل ادیم صاحب بھی کرتے ہیں، اور لوگ بھی کرتے ہیں، کرتے رہو. لیکن مجھے سنگل آؤٹ کر کے کہ جی میں لوگوں کو جہاد پہ نہیں جانے دے رہا، استغفر اللہ توبو الیہ، میں نے نہیں روکا ہوا بھائی جاؤ. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں، آج رجسٹرڈ ملا لیں تو تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے. مشکل سے 1.25 لاکھ کے قریب ایک مسلمان ملک کے حصے میں آئیں گے. 57 اسلامک کنٹریز ان کو آباد کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں رہیں اور مرتے رہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ان کی جان بچانا ضروری ہے، ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں کیونکہ اسرائیل بدماشی کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ دیں. اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں جائیں اور مرے؟ نہیں ہم نہیں چاہ رہے. تو پھر میں ہی صحیح بات کر رہا ہوں، بارڈر پہ خود آئے ہوئے، کیمپس میں خود آ کے بیٹھے ہوئے. مصر ان کے لیے بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود. تو خام خواہ باتوں کو غلط رنگ نہ دیا کریں. میں نے مواخات کی جو بات کی وہ بالکل درست ہے. ابھی رات کو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ای میل پہ شیخ البانی کی آواز میں فتویٰ بھیجا. ان کا ریٹن میں فتویٰ موجود ہے. اس زمانے میں ان سے پوچھا گیا کیونکہ فلسطین تو مسلسل زیر عتاب ہے اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق فلسطینیوں کو ہجرت کر جانی چاہیے دوسرے اسلامی کنٹریز میں. شیخ البانی کا فتویٰ ہے. اب میں یہ تمام موٹیویشنل سپیکرز، مولویوں کے فرنٹ مین لوگوں سے اور ان سو کالڈ مفتیاء سے پوچھوں گا کہ کیا شیخ البانی یہودی ایجنٹ تھے؟ کہ آرمی چیف کا بھی بیان آ گیا، پارلیمنٹ نے بھی جو کرنا تھا قرارداد کی شکل میں کر دیا. اب ہمارے علماء کرام ہمیں بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ہاں کیونکہ میں نے کہا تھا 1 مہینے کا ٹائم ہے، شکر ہے 1 مہینہ نہیں 1 ہفتے کے اندر ہی جواب آ گیا. کیونکہ انہوں نے تو اگلا لائے عمل ہمیں بتانا ہے نا. اور اگر یہ نہیں بتاتے اور سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے، اٹ مینز کہ آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک اور ویڈیو میں اپنی بات کی مزید وضاحت کی ہے، اور شاید ان کی آخری وضاحت تھی اس حوالے سے. ہم نے پچھلے 2 ویلاگز میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اصل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ جتنے بھی فلسطینی ہیں، تقریباً 70-80 لاکھ کے قریب وہ فلسطینی جو ہیں اس وقت وہاں پر اسرائیل کے ظلم کو سہ رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، اور ان کو مسلمان علاقوں میں جو بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے علاقوں میں جو ہے ہجرت کر جانی چاہیے، اور مسلمان ممالک کو وہاں پر ان کو بسا لینا چاہیے. یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی. اور اس پہ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت جو یہ ریکمنڈیشن وہ دے رہے ہیں وہ کیوں غلط ہے، اور کیوں جو ہے وہ یہ بیسیکلی ٹرمپ اور اسرائیل کے بیانیے کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. اس پر ان کی جو وضاحت آئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ جو ریکمینڈ کر رہے ہیں انہوں نے اس لیے ریکمینڈ تو نہیں کیا کہ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے یا اسرائیل جو ہے ایسی بات کر رہا ہے یا اسرائیل کے جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، نیتنیاہو ایسی بات کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں نے اس لیے تو نہیں ریکمینڈ کیا تھا، بلکہ میں نے تو ایک علمی بات کی تھی کہ اگر تو ان کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے تو وہاں سے وہ ہجرت کر جائیں. اچھا، اب انہوں نے جو ہے اپنی اس بات کی تائید میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی پیش کیا ہے. یہ فتویٰ جو 1993 میں
انہوں نے دیا تھا، وہ فتویٰ اگر اس کو بھی ہم دیکھیں غور سے تو اس کا بھی ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، اور اس پہ پھر علامہ البانی نے جو ہے ایک وضاحت بھی دی ہے۔ اچھا، جب یہ فتویٰ ایشو ہوا تھا اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء نے ان کی مخالفت کی تھی، بلکہ وہ سائل جو سوال پوچھ رہا ہے ان کی ویب سائٹس کے اوپر جو یہ فتویٰ موجود ہے، پھر نہ صرف یہ کہ یہ فتویٰ موجود ہے بلکہ اس کے بعد بھی جو کچھ کنورسیشنز ہوئی ہیں وہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ اچھا، وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی ریزسٹنس لگ رہی ہے، یعنی بہت سے علماء نے ان کے خلاف بات کی تھی۔ ایک سائل تو یہ بات کر رہا ہے کہ 70-80 علماء نے جو ہے ان کے اس فتوے کو رد کیا ہے، اور جس پہ شیخ البانی جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں 70-80 نہیں 25 کے قریب علماء نے ان کی اس بات کو رد کیا ہے۔ تو شیخ کو بھی اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ ان کے جو فتوے کو رد کیا جا رہا ہے، اور بہت سے مسلم اسکالرز نے اس وقت بھی اس کے خلاف بات کی تھی، اور خاص طور پہ وہ اسکالرز جو کہ فلسطینی ہیں یا پھر فلسطین کے قریب آباد ہیں یا ان کو اصل سچویشن کا پتہ ہے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو یہاں پہ علامہ البانی نے جو بات کی ہے پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ البانی جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی فلسطینیوں کو نہیں کہا کہ وہ جو ہے ہجرت کر جائیں، ہجرت ان پر واجب ہے۔ میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو جو کسی خطے میں رہ رہا ہے، اگر اس کو جان کا خطرہ لاحق ہے یا اس کا دین خطرے میں ہے تو پھر اس کو ہجرت کر دینی چاہیے، اس کے لیے ہجرت کرنا واجب ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جو کر سکیں، جو نہ کر سکیں وہ تو معذور ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا فلسطینیوں کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی اس بات کی وضاحت کی کہ ہاں جو لوگ کر سکتے ہیں وہاں سے ہجرت ان پر تو واجب ہے، لیکن جو نہیں کر سکتے وہ معذور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک بات تھی جس پر جو ہے بہت سے اسکالرز نے ان کے فتوے کو رد بھی کیا اور اس کے خلاف بھی بات کی۔ تو یہ ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ہمارے سامنے اس فتوے کے حوالے سے بھی کہ یہ معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ حتمی بات کر سکیں، اور پھر یہ جو سارا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ جو لوگ وہاں پر ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، ریزسٹنس میں شامل ہیں، ان کا موقف کیا ہے، یا وہ اسکالرز جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کا موقف کیا ہے۔ اور یہ فیصلہ ظاہری بات ہے کسی بھی ٹیریٹری میں رہنے والے مسلمانوں کا ہی ہے کہ وہ آیا ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیصلہ ان کو کرنے دینا، یہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل کسی بھی علاقے پر کوئی فورن آکوپیشن ہو جاتی ہے یا بیرونی کو طاقت جو ہے وہاں پر مسلط ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ ریزسٹ کرنا ہے یا پھر ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور اسلام تو کبھی بھی بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو، آپ ریزسٹ کرو، جتنا بھی ہو سکے آپ کے لیے آپ ریزسٹنس کرنا آپ کے لیے لازم ہے، ٹھیک۔ ہاں اگر ریزسٹنس کا کوئی بالکل جو ہے ماحول ہی نہیں رہا اور ریزسٹنس کرنے کے لیے وسائل ہی ختم ہو چکے ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے کہ وہاں سے آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ اور ہجرت کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بتاتے ہیں کہ ہجرت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فرار ہے، اور یہی بات علامہ البانی نے بھی بات کہی ہے اپنے فتوے میں کہ میں وہاں سے نکلنے کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں سے ہجرت کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہجرت جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوتی ہے، ہم نے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ ہجرت آپ اس لیے کرتے ہیں اسٹریٹجیکلی کہ اپنے آپ کو بچا کر ری گروپ کر کے ری آرگنائز کر کے اور وسائل اکٹھے کر کے دوبارہ سے حملہ آور ہوں، تو یہ ہوتی ہے ہجرت، نہ کہ یہ کہ بس آپ وہاں سے جو ہے میدان کو جو ہے چھوڑ کر بھاگ جائیں اور واپس پلٹ کر نہ دیکھیں۔ تو ہجرت کا مطلب بھی صحیح معنوں میں ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ بتائیں گے کہ اگر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم مسلمان جو ہیں ان کو سپورٹ کریں گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اگر افغانستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو بیرونی طاقت ہے جو امریکہ تھی یا اس سے پہلے جو ہے روس تھا جو ان کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، تو دونوں صورتوں میں یہ افغانیوں کا فیصلہ تھا کہ وہ ریزسٹ کریں گے، اور ہم نے ان کے اس فیصلے کو آنر کیا اور ان کو سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یہ ظالم غاصب ہیں جو اوپر سے آ کے ان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک کلمے کا تعلق ہے، ہم کیسے ان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ بلکہ یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا تعلق صرف انسانیت کا ہے وہ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جو کہ اس وقت ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جب ہم اس قضیے میں اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں
تو ہم واضح طور پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں اور آج سے نہیں کئی دہائیوں پہلے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے, اور وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں. اب اگر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اب کوئی بنیاد نہیں رہتی کہ ہم جو ہے ان کے اس سارے عمل کے خلاف بات کریں. ہم تو ان کو سپورٹ ہی کریں گے, ہمیں ان کو سپورٹ ہی کرنا چاہیے, یہ ہمارا دینی تقاضا ہے, ہمارا ان کے ساتھ کلمے کا تعلق ہے. چاہیے کہ ہم جو ہے الٹا جو ان کی مخالف قوتیں ہیں ان کے بیانیوں کو جو ہے سپورٹ کرنا شروع کر دیں, تو موقع اور محل کو بھی دیکھنا چاہیے, تب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. تو یہاں پر اس سارے مسئلے میں جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ہجرت اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, وہ اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے لاگو ہے آج کے دور میں بھی جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاگو تھا. اور جیسا کہ شیخ البانی نے کہا, یہ اصولی بات ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ریزسٹ کریں گے, آپ نے ریزسٹ کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ جب آپ کی جان کے در پہ وہ ہو جائیں, آپ کی جان کے خلاف ہو جائیں یا دین آپ کے خطرے میں ہو, تو اس وقت آپ کے لیے ہجرت لازم ہوتی ہے اگر آپ ہجرت کر سکیں. دوسری جو بات یہاں پہ آپ کو واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ایک مشورہ ہے یہ بڑا عبث سا مشورہ ہے. یا تو یہ ہونا کہ مسلم ممالک پوری دنیا میں جو ہیں وہ ان فلسطینیوں کو لینے کے لیے تیار ہوں, اپنے بارڈرز انہوں نے کھولے ہوں. مصر کے بارے میں جناب محمد علی مرزا صاحب نے بات کی, تو کیا مصر نے اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں؟ کیا وہ ویلکم کر رہے ہیں ان کو کہ وہاں پہ آ جائیں؟ تو ان لوگوں کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے, ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ریزسٹنس کا, اور یہی وہ کر رہے ہیں. تو اس پہ تو کم سے کم ہمیں کلیئر ہونا چاہیے نا کہ ان کے پاس یہ اگر یہ آپشن تھی بھی تو پھر یہ آپشن ابھی ان کے لیے نہیں ہے, وہ تو اس حوالے سے معذور ہیں, اور ان کے لیے تو ایک ہی آپشن ہے کہ ریزسٹ کرنا ہے, یا ریزسٹ کرنا ہے یا اپنی جان دینی ہے. اس کے علاوہ تیسرا آپشن تو ان کے پاس فی الحال نہیں ہے, الا یہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں, خاص طور پہ مصر سب سے پہلے, وہ اس حوالے سے اپنی پالیسی کو چینج کرے. تو ان حالات میں یہ جو مشورہ ہے جناب محمد علی مرزا صاحب نے, اس کی کیا جو ہے حیثیت ہے؟ اس سے صرف ایک ہی فائدہ ہو رہا ہے, وہ یہ فائدہ ہے کہ جو اسرائیلی اور ٹرمپ کے بیانیوں کو سپورٹ مل رہی ہے, یہی اس کا فائدہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اس پورے قضیے میں, اس پورے ماحول میں جناب محمد علی مرزا صاحب کے اس موقف کا کیا فائدہ ہے, یہ اگر کوئی مجھے سمجھا سکے, جناب محمد علی مرزا صاحب کا کوئی شاگرد سمجھا سکے یا خود سمجھا سکیں, تو پھر ہمیں ذرا بات سمجھ میں آئے گی. تو ایک تو یہ بات تھی جو کہ واضح ہونا ضروری تھی. پھر ہجرت کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہجرت کرنی بھی ہے تو وہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوتی ہے, آپ دوسرے جگہ پہ جاتے ہو, وہاں ری گروپ کرتے ہو اور دوبارہ سے اٹیک کرتے ہو. تو یہ بات تو جناب محمد علی مرزا صاحب نے نہیں کی, انہوں نے تو کہا ہے کہ سب جو ہے وہاں سے ہجرت کر جائیں. اور اب کیونکہ ان کو اپنے اس موقف کے سپورٹ میں علامہ البانی کا ایک فتویٰ مل گیا, اور انہوں نے خود بتایا کہ یہ فتویٰ ان کے شاگرد کسی نے ان کو جو ہے بھیجا تھا, تو وہ اس کو اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ہجرت کے حکم کا فتویٰ, اور ہجرت کا حکم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اگر دوسری جگہ پر جائیں گے تو آپ آرام سے وہاں پہ نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ری گروپ کریں گے, ری اسٹریٹجائز کریں گے, اور دوبارہ سے اپنے علاقے کو ان سے واپس لینے کی فکر کریں گے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر پوری طرح پلاننگ کر کے آئے اور پھر مکہ فتح کیا. تو ارض مقدس یقیناً جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے, خانہ کعبہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے چھنتا ہے یا ہمیں کسی وجہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے تو ہم دوبارہ سے ری گروپ کریں گے, ری اسٹریٹجائز کریں گے, وسائل اکٹھے کریں گے, اور اپنا ہدف جو ہے وہ یہی ہوگا ہمارا کہ ہم ان مقدس جو ہے سرزمینوں کو ان سے واپس لیں, ان دشمنوں سے, ان غاصبوں سے واپس لیں. تو یہ بات تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہیں پہ نہیں کی. تو یعنی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ بس وہاں سے نکل جانا چاہیے, آگے کی بات انہوں نے کسی جگہ پہ نہیں کی, جبکہ یہ ہجرت کے حکم کے حوالے سے یہ بات اس کے ساتھ منسلک ہے. اس کو بھی واضح ہونا چاہیے تھا, جو کہ ان کے بیان میں, ان کے آخری جو بیان ہے اس کے اندر بھی یہ وضاحت نہیں آئی. تو ایک تو یہ بات جو ہے ہوپ فلی اب کنکلوڈ ہوگی. اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف. تو دوسری بات ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تمام علماء کو آڑے ہاتھوں لیا, اور ایک طرح سے جو ان کا ایک انداز ہے ان کا مذاق بھی اڑایا اور استہزاء بھی کیا کہ وہ لوگ جو فتویٰ دے رہے ہیں جہاد کا, اب وہ کب
جو ہے جہاد کے لیے جائیں گے۔ اس پہ انہوں نے جو ہے شیر افضل مروت ہیں ایڈوکیٹ، ان کی بات بھی پیش کی، جنہوں نے تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اگر یہ فرض ہو چکا ہے جہاد وہاں پر، تو سب سے پہلے تو اپنی وہ BMW بیچیں اور اپنی جائیداد بیچیں اور وہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ فلسطین کی جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ یا پھر جو ہے فواد چودھری کے اس بیان کو انہوں نے بنیاد بنا کر جو ہے علماء کو آڑے ہاتھوں لیا کہ جو 150 بڑے بڑے علماء ہیں، میں ان کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں ان کا جو ہے ان کے جو ویزے کا بندوبست کر دیتا ہوں اور وہ وہاں پر جا کر جہاد کریں۔ تو یہ بات تو خیر کسی حد تک درست ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ بڑا مجہول سا فتویٰ ہے، جس میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ آخر جہاد کرنا کس کو ہے۔ اس جو مشترکہ اعلامیہ کے اندر یہ بات تو واضح کر دی گئی ہے کہ اس وقت امت پر جہاد الاقرب کے اصول کے بنیاد پر فرض ہو چکا ہے، یعنی سب سے پہلے تو جو ان کے قریب کے لوگ ہیں ان پر فرض ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ اگر تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یعنی اتنے لوگ مہیا نہیں ہو رہے کہ فلسطین کو وہاں سے آزاد کرایا جائے، تو یہ چیز پھیلتی جاتی ہے اور یہاں تک کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان پر یہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ اچھا یہ جو اب امت پر فرض ہو گیا ہے اس میں مکلف کون ہے، ٹھیک ہے، کن کو ہم جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے۔ اگر اتنی بات بھی واضح کر دی ہوتی اس فتوے میں کہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں اس وقت ان پر تو یہ بالکل واجب ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تو گناہگار ہوں گے، یعنی اتنی بات تو کم سے کم کر سکتے تھے علماء، جو کہ انہوں نے بات نہیں کی۔ تو ہم اس حوالے سے جنید محمد علی مرزا صاحب کے موقف کی تو تائید کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ہم تو تمام علماء کرام سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی مزید وضاحت کریں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کلیئر ہو سکے نا۔ ابھی تو یہ ایک مجہول سی بات ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد کیا کرنا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تو درست ہے اور یہ تنقید ان کی ویلڈ ہے، کیونکہ ان کا انداز جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہی ہونا چاہیے۔ جو تیسری بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور ہم اس پہ پہلے بھی ولاگز کر چکے ہیں۔ جنید محمد علی مرزا صاحب کا ایک موقف ہے اور وہ اس حوالے سے کافی بار پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس انداز سے جس طرح وہ اس ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں امت مسلمہ کو۔ ان کو اس بات کا شاید ادراک نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک دو دفعہ ویلاگز میں اس بات کو ایڈریس کیا کہ وہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ میں تو ویلاگز بنا رہا ہوں، میں تو جو ہے سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، تو باقی جو لوگ ہیں جیسے تنظیم اسلامی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، یا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، یا مولانا مودودی اور ان کی جو جماعت تھی جماعت اسلامی کے بارے میں پوچھا گیا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا، وہ بھی تو میری طرح سے بات ہی کر رہے ہیں۔ یا ساحر ادیم صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی اس آخری ولاگ میں، تو انہوں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی تو یہ بات ہی کرتے تھے، انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ساحر ادیم بھی باتیں ہی کر رہا ہے، اور باقی بھی جو ہیں لوگ باتیں ہی کر رہے ہیں، تو اس سے باتیں کرنا اگر مقصود ہے تو میں بھی باتیں کر رہا ہوں، تو یعنی میں اور وہ برابر ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم یہ جنید محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف ویلاگز بنانے ہیں یا لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینی ہے تو آپ اپنے اس رول تک ہی محدود رہیں نا۔ جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر عملی میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں صدوا عن سبیل اللہ کے الفاظ کے ساتھ منافقین کی روش بیان کی گئی ہے کہ نہ تو وہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جو ہیں منافق ہیں یا اس طرح کی بات تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اس رویے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، کیونکہ یہ رویہ جو تھا یہ تو منافقین کا رویہ تھا۔ آپ نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ بات کی جن کی ساری زندگی اسی مشن کے لیے گزری، انہوں نے عملی میدان میں قدم رکھا اور اپنی ساری زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی میتھڈالوجی پر سوال اٹھا سکتے ہیں، ان کی جو میتھڈالوجی ہے اس کے اندر جو کمی رہ گئی اس کو آپ واضح کر سکتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے یا حق بھی حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے اوپر یا میتھڈالوجی کے اوپر سوالات اٹھائے، اس کا ناقدانہ جائزہ لے۔ اس طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو عملی میدان میں قدم رکھا
یعنی جو ان کا ایک موقف تھا کہ ہم الیکشنز کے ذریعے سے جو ہے حکومت میں آئیں گے اور اس طریقے سے اسلام کو ریاستی سطح پر قائم کر دیں گے. آپ کو اس میتھڈالوجی سے اگر اختلاف ہے آپ کھل کر بات کریں, اس پر نقد کریں, لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اور آپ بالکل برابر ہیں, تو اگین ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ خوف کریں. آپ صرف بات کر رہے ہیں, آپ نے عملی میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہوا. آپ نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یوٹیوب کے ذریعے سے ہی یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ لوگ صرف باتیں نہیں کرتے تھے, انہوں نے اپنے دور کے میڈیا کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور پھر یہ عملی میدان میں بھی اترے, ایک منہج دیا, ایک میتھڈالوجی دی, لوگوں کو اس کی طرف بلایا, لوگ جو ان کے پاس آئے ان کو منظم کیا اور پھر سٹرگل کی اس راستے میں. ہاں کامیاب نہیں ہو سکے, ان کے منہج کے اندر کمیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, اور ہیں, ہم بھی بات کرتے رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ کہنا کہ وہ اور آپ برابر ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. سادہ سی مثال سے اگر ہم سمجھا دیں تو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ بات زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے, پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے. دیکھیں, ایک شخص ہے جو یہ کال دے رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ میرے پاس پلان ہے بلڈنگ بنانے کا, ٹھیک ہے, پورا نقشہ بنا ہوا ہے, سٹرکچر بنا ہوا ہے, کم سے کم نقشے کی حد تک تو بنا ہوا ہے, اب اس کے لیے جو ہے مجھے سپورٹ چاہیے, آؤ میری مدد کرو, یہ وسائل درکار ہیں, مجھے وہ وسائل فراہم کرو تاکہ ہم اس راستے پر آگے بڑھ کر اس بلڈنگ کو کھڑا کرنا شروع کریں. اور کچھ لوگ جو ہے اس کے ساتھ, اس شخص کے ساتھ ملتے بھی ہیں, اور کچھ تھوڑی بہت جو ہے اس کی بنیادیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ دیواریں بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, بلڈنگ نہیں بن سکی, یا بلڈنگ کا جو ہے بلڈنگ کی جو پہلی منزل بھی نہیں بن سکی, آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, یعنی وہ ناکام ہو گئے, مانا وہ ناکام ہو گئے, لیکن کم سے کم وہ کال تو دے رہے ہیں لوگوں کو, یا کال تو دیتے رہے, لوگوں نے ان کی بات پر لبیک کہی, لوگ ان کے پاس آئے, مل کر انہوں نے سٹرگل کی, اور کچھ نہ کچھ جو ہے بنیادیں ڈال کر جو ہے اپنی معذرت اللہ کے لیے تیار کی. ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ معذرت الی ربکم ولعلکم تتقون. اس طریقے سے ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ کا معاملہ ہے, انہوں نے بھی یہی کیا. ان کے پاس بھی ایک پلان تھا, ایک نقشہ تھا, وہ نقشہ وہ پیش کرتے رہے, جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہم بھی ان کے ساتھ رہے, ہم نے بھی کوشش کی, کچھ بنیادیں ڈال پائے, کچھ دیواریں کھڑی کر پائے, لیکن بلڈنگ نہیں بن سکی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک تیسرا شخص آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ انہوں نے کیا کیا, ان کی کاوش سے یا ان کی سٹرگل سے کیا فائدہ ہو گیا, یہ بھی تو بلڈنگ نہیں بنا سکے, تو اس لیے بلڈنگ بناؤ ہی نا, بلڈنگ بنانے سے کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو میری طرح صرف جو ہے باتیں کرو. تو اپنے بارے میں وہ یہ کہتا ہے ان دونوں سے کمپیئر کر کے کہ جس طرح ان دونوں نے بھی صرف باتیں کی, بلڈنگ تو نہیں بنا پائے, تو میں تو صرف باتیں کر رہا ہوں نا, تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں, وہ نوجوان یا وہ شخص جو کہ امت مسلمہ میں ان لوگوں سے انسپائر ہو گیا ہے اور وہ عملی میدان میں کچھ کرنا چاہتا ہے, تو وہ تو ڈسکریج ہو گیا. جیسے آپ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, جب فائدہ نہیں ہوا تو میری طرح سے بس ٹھیک ہے, آپ بھی یوٹیوب چینل بناؤ اور جو ہے دعوت پہنچاؤ, جیسا کہ آپ اپنے شاگردوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میری طرح ویڈیوز بناؤ, چینل بناؤ, اور جو ہے اس طریقے سے دعوت کا کام بہترین طریقے سے کرو. تو عملی میدان سے کوئی فائدہ نہیں, کیا فائدہ ہے اس کا. تو آپ کا یہ جو عمل ہے یہ عملی میدان سے بہت سے لوگوں کو روک رہا ہے. خدا را اس بات کو سمجھیں, اور اپنے استاذ کم سے کم ان کی بات ہی آپ سن لیں. ہماری باتیں شاید آپ نہ سمجھ سکیں, آپ جن کو اپنے استاذ کہتے ہیں مولانا اسحاق, ذرا یہ ملاحظہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو جو طاقت کی مخالفت کرتے ہیں اور کمزور رکھنا چاہتے ہیں, ایسی تبلیغ جو نا پوری دنیا نمازی ہو جائے, کلمہ پڑھ جائے اسلام کے لیے, وہ ایک عامے کرے. اسلام غلبہ چاہتا ہے, کفر کے زیر سے ہم نمازیں پڑھے, لعنت ہے ایسے اسلام. ہماری اپنی حکومت ہو, حدود نافذ ہو رہی ہوں, کفار ذمہ ہوں, حتیٰ یوصل جزیۃ عن ید وہم صاغر ہو, ہاتھ پر رکھ کر ٹیکس لے رہے ہوں, نیچے رہے ہمارے. اسلام یہ چاہتا ہے, نمازیں روزے نہیں کہ امریکہ میں رہو نمازیں پڑھتے, کیا فائدہ ان کی نمازوں. حکومت کفر کی وہاں رہ رہا ہے, یا ہجرت کرے یا وہاں انقلاب لائے. غلبہ اسلام کی بنیاد رکھ رہے ہیں.
ہمارے لیکچر اور درس جو ہیں ایسے تو لوگ تیار ہوتے ہیں، تنظیم میں جائیں یا جماعت اسلامی میں جائیں یا تبلیغی، غلبہ اسلام کے لیے ہم سے نرسری تیار ہو. وہ خود بھی صرف بیانات دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، عملی میدان میں وہ نہیں اتر سکے، لیکن وہ آپ کی طرح لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ جو بھی اس مسئلے کو سمجھ گیا ہے وہ آگے کھڑے ہو، وہ جماعتوں کو بنائے، آرگنائزیشنز بنائے اور اس مشن کو آگے لے کے جائے. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ لازمی ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسا کام کریں. تو وہ یہ بات نہیں کہتے تھے کہ بھئی میں بھی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی بھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی تو اقامت دین کا کام ہے، اس کے علاوہ اور کون سا کام ہے. اس طرح کی باتیں کبھی مولانا اسحاق نے نہیں کی. تو انہی کی بات آپ سمجھ لیجئے اور اپنے اس موقف کو کریکٹ کیجئے تاکہ آپ ایک کاز نہ بن جائیں. امت مسلمہ میں جو بھی شخص اس کام کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، آپ ایک موجب نہ بن جائیں کہ وہ اس سے ڈسکریج ہو کر اور ڈی موٹیویٹ ہو کر آرام سے بیٹھ جائے اور صرف جو ہے بس بات کرنے کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود کر دے. بس یہ ہماری ریکویسٹ ہے. جزاکم اللہ خیر.